کی 6 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں محرم الحرام بڑا ہی احترام اور محترم مہینہ ہے۔ محرم اللہ کہا گیا، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی محترم ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے محرم پہلا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنے 70 یا 72 ساتھیوں سمیت کربلا کی سرزمین پر اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت اور اس کا دفاع اور اسلام کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش فرما دی۔ اور تاریخ اسلام کے اندر یہ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو اسلام کی تاریخ قربانیوں سے آراستہ ہونا شروع ہو گئی۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے تک آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو پیغام نبوت اور توحید کا پیغام پہنچاتے رہے۔ خفیہ طور پر چند لوگ مسلمان ہوئے۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مردوں میں اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بچوں میں اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ 6 افراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ اپنی دعوت خفیہ طور پر رکھیں۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے جب کچھ اسلامی ماحول بننے لگا تو اللہ رب جلال نے قرآن حکیم میں پیغمبر کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور آگے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، اپنے آپ کو پاک
اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اپنے جسم کو بھی نجاست سے پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو بھی نجاست سے پاک رکھیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینا شروع کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینا شروع کریں۔ پتہ یہ چلتا ہے اس جملے سے کہ پیغمبر سے پہلے اسلام نہیں تھا، پیغمبر سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ پیغمبر کو جو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اسلام اعلان نبوت کے بعد اسلامی مذہب شروع ہوا ہے۔ آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پر فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، دلیل کا نہ پاؤں ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، آگے بدھو قوم بیٹھی واہ 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 کر رہی ہوتی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیغمبر اللہ بھیجتا ہی اس وقت ہے جب کفر چار دانگ عالم میں پھیل جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، عقیدہ توحید میں بگاڑ آ جائے، جب شرک و بدعات، رسومات، ظلم و ستم، جبر و جفا زیادہ ہو جائے تو اللہ پیغمبر کو بھیجا کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ پیغمبر نہیں بھیجتا۔ عرب کے ہاں ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ زمین درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی چھوٹے قبیلے والے کے اونٹ بیڑ بکریاں پہلے پانی پی جاتی تھی، عرصہ عرصہ لڑائی چلا کرتی تھی، یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا کرتا تھا کہ جہالت، ظلم و ستم، جبر اور کفر اور شرک چار دانگ عالم میں ہر بندے کے دل میں رچ بس چکا تھا۔ تب اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور اللہ نے جب پیغمبر کو بھیجا تو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کی اصلاح پہلے کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، چاہے وہ ننیال کی جانب سے ہو چاہے وہ ددیال کی جانب سے ہو۔ اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک نقطہ اور ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعوت و تبلیغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں رکھنی چاہیے۔ اس بات سے تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے، یار وہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں سیرت رسول اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس متعدد بار گئے، چنانچہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دفعہ گئے اور کہا، اے میرے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ نے بہت میرا ساتھ دیا ہے، آپ نے میری بہت نگرانی کی ہے، آپ نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، خون اور نسب کی وجہ سے آپ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اے میرے پیارے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوں اور مجھے اس وقت بھی خوشی ہو۔ یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے موقع پر گئے اور جا کر ابو طالب سے فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں کل اللہ کے حضور آپ کی سفارش اور شفاعت کر سکوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ قوم، بھتیجے، مجھے معلوم ہے کہ تیرا دین حق ہے، تو حق پر ہے، لیکن یہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ یار تو بھتیجے کے ڈر کی وجہ سے تو نے کلمہ پڑھ لیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، بڑے شدید غمگین ہیں،
پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قصص کے اندر، پیغمبر کو ارشاد فرمایا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ پیغمبر جسے ہم ہدایت نہ دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا کام وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے دین کی بات پہنچا دینا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ لہذا آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اہل سنت والجماعت کے اس موقع پر یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ممبر و محراب سے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ کسی ممبر سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ جس طرح ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافروں کو لعن و طعن کی گئی ہے، اس طرح ابو طالب کی کوئی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ ان کو دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے ہلکا عذاب، سخت عذاب کا تصور سوچے کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ نہیں کہ صرف کربلا کی جو قربانی ہے وہی بڑی اہم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ظالموں نے آپ کے گلے مبارک میں ایک چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ العیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی۔ اماں فاطمہ دیکھتی ہیں، بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں ظالمو، میرا باپ تمہیں کیا کہتا ہے؟ وہ تو تمہیں یہی کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس نے تم سے مال کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے تمہارے ساتھ کوئی گالم گلوچ والا انداز اختیار نہیں کیا۔ تم میرے ابا کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ یہی موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر تبلیغ کرنا شروع ہو گئے۔ تبلیغ کرنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر نبی کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے، اس کے کام میں بہت معاونت کرتا ہے، مال دیکھو تو نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، جان دیکھو تو نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ نبی اشارہ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں نکل جاتا ہے، شام کو جب نبی کے پاس آتا ہے 8-10 افراد پکڑ کر لے آتا ہے کہ یہ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا گلا ہی دبا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اپنی طرف سے وہ بے ہوش ہو کر ان کو مار کر چلے گئی کہ یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ قریب آئے، آ کر دیکھا کبھی سانس لے رہے۔ والدہ گئی، جا کر اس کو دودھ پیش کرنے لگی۔ والدہ سے کہنے لگے کہ واللہ میں اس وقت تک دودھ کو ہونٹ نہیں لگاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹا پھر تو اسی محمد کا نام لیتا ہے جس کی وجہ سے ظالموں نے تیرا یہ حشر کر دیا ہے، اور ابھی رات کا پہر ہے، اس وقت میں کہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالات تیرے آگے بیان کروں۔ کہا کہ ایسا کرو کہ پیچھے جاؤ، ہمارے گھر کے پیچھے ایک خاتون ہے، ام جمیل اس کا نام ہے، ایک خاتون ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور جا کر اس سے پوچھ کے آئیں، اس کو پتہ ہوگا۔
وہ ابو بکر کے معلومات میں وہ مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اپنا اسلام ابھی چھپا رہی تھی۔ اور اس ابتدائی اسلام میں حکم بھی یہی تھا کہ اپنا اسلام ابھی ظاہر نہ کرو جب تک کہ آپ کمزور ہیں۔ چنانچہ وہاں پر گئی تو جب ان سے پوچھا، کہا مجھے کیا معلوم، وہ بیچاری اپنی طرف سے ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اسلام ان پر ظاہر ہو جائے۔ کہا کہ مجھے کیا معلوم، کہا کہ چل جا کر میرے بیٹے کو تھوڑی سی تسلی تو دے دے، ماں ہے، ماں جیسی بھی ہو اپنے بچے کے لیے وہ ایک صاحبان ہے، ماں جیسی بھی ہو اس کے لیے سب کچھ اس کی اولاد ہوا کرتی ہے، ماں جیسی کیسی ہو اولاد اس کی جتنی کیسی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، باپ اور ماں کبھی اپنے اولاد کا گلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابو بکر تو ابو بکر تھا۔ چنانچہ وہ خاتون ساتھ لے کر آ گئی، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔